درست ہوئے خدشات، بڑھنے لگے کیسز اور اموات۔ کورونا سے ایک دن میں ریکارڈ 153 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اموات 3382 ہو گئیں۔ 6604 نئے کیسز رپورٹ۔ متاثرین 1,71,666 ہو گئے۔ کیسز بڑھنے کی رفتار میں پاکستان دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر آ گیا۔ کراچی میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اورنگی ٹاؤن مجاہد کالونی میں پابندی کے باوجود ہفتہ بچت بازار لگ گیا۔ انتظامیہ اور پولیس خاموش تماشائی بنے رہے۔ بازار سے متصل علاقہ میٹرو ریل پہلے ہی سیل ہے۔ بازار میں انتہا کا رش، ہزاروں زندگیاں خطرے میں پڑ گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اہم اجلاس۔ صوبائی چیف سیکرٹریز کی سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد پر بریفنگ۔ اسد عمر بولے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات کے نتائج 15 روز میں سامنے آئیں گے۔ صوبائی حکومتیں سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے سخت اقدامات کریں۔ پنجاب میں وائرس کا ایک اور مسیحا کی زندگی نکل گیا۔ ماہر امراض سینہ ڈاکٹر خالد مسعود DG خان ٹیچنگ اسپتال میں زیر علاج تھے۔ آج صبح خالق حقیقی سے جا ملے۔ صوبے میں اب تک 30 ڈاکٹر، 3 نرسز اور 1 پیرامیڈک لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اپوزیشن نے کورونا کو سیاست کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا بیان، کہا کورونا نے معمولات زندگی یکسر بدل دیے ہیں۔ شہریوں کو سماجی فاصلہ برقرار رکھنا اور ماسک کا استعمال کرنا ہوگا۔ SOPs کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ پنجاب میں آکسیجن کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ ان ایکشن۔ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے تدارک کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پابندی 2 ماہ تک برقرار رہے گی۔ خطرناک کورونا وائرس نے دنیا بھر میں تباہی مچا دی۔ WHO کے مطابق جمعرات کو 1,50,000 سے زائد کیسز سامنے آئے۔ یہ ایک ہی روز میں متاثر ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ تمام ممالک محتاط رہیں، دنیا ایک نئے خطرے کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ملک میں بین الاقوامی فضائی آپریشن کل سے بحال ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں نے سب سے زیادہ مشکلات برداشت کی۔ وطن واپس آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ واپسی پر ہر قسم کی سہولیات فراہم کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواست مسترد۔ عدالت نے چینی کمیشن کی رپورٹ پر حکم امتناع ختم کر دیا۔ تمام اداروں کو رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کی اجازت۔ گنے کے کاشتکاروں کو متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرنے کا حکم۔ ملک میں بحران پیدا کرنے والے مافیاز کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو، کہا قوم سے کچھ نہیں چھپایا جائے گا، سچ کا وعدہ پورا کریں گے۔ ہر قسم کے مافیا کا مقابلہ کرنا ہے اور انہیں بے نقاب بھی کرنا ہے۔ کور کمیٹی کا شوگر مافیا سمیت ہر قسم کے مافیا سے نمٹنے کے وزیر اعظم کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعظم 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت پر طنز کے تیر چلا دیے۔ کہتے ہیں عمران خان اس مشکل وقت میں بھی سیاست کر رہے ہیں۔ سندھ کی 225 ارب روپے روک لیے گئے۔ اگر باہر نکلے تو حکومت سنبھال نہیں پائے گی۔ وفاق NICVD جیسا ایک اسپتال دکھا دے تو تینوں اسپتال حوالے کر دیں گے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے بلاول بھٹو زرداری کا چیلنج قبول کر لیا۔ کہا بلاول بھٹو خیبر پختونخوا آئیں اور اسپتالوں کے حالات دیکھیں۔ وہ سندھ جا کر دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی نے کیا کیا۔ بلاول نے خود کچھ کرنا ہے اور نہ کسی کو کرنے دینا ہے۔ وزیر اعظم کا سندھ کا دورہ سیاسی تھا۔ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے وزیر اعظم ہر جگہ جائیں گے۔ حکومت میں واپس جانا بس میں نہیں، فیصلہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ APC کے بعد اختر مینگل کی پریس کانفرنس۔
کہا مسائل حل ہو جائیں تو پورا بلوچستان پی ٹی آئی میں آ جائے۔ مولانا فضل الرحمان بولے غیر آئینی گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہیں، میدان میں آ گئے، اب آگے بڑھیں گے۔ بلوچستان کا 465 ارب روپے سے زائد کا بجٹ ایوان میں پیش، آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ خسارہ 87 ارب ہوگا، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 310 اور ترقیاتی اخراجات کے لیے 156 ارب روپے مختص۔ اپوزیشن نے بجٹ کو مسترد کر دیا، اراکین نے احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کر دیا۔ کراچی پیر آباد میں سی ٹی ڈی کا ایکشن، ایم کیو ایم لندن کے 2 مبینہ ٹارگٹ کلرز گرفتار، ایک ملزم سابق ایم پی اے کا بھائی اور پولیس اہلکار سمیت 6 افراد کے قتل میں ملوث ہے۔ ملزمان نے سیکیورٹی فورسز کی ریکی کے لیے ہوٹل کھول رکھا تھا۔ بار ایک ہی دن میں اموات 150 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ملک وائرس نے 153 افراد کو نگل لیا، اموات 3382 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹوں میں 6604 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ متاثرین کی تعداد 1,71,666 ہو گئی۔ سندھ میں 65,000 سے زائد، پنجاب میں 64,000، خیبر پختونخوا میں 20، بلوچستان میں 9,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے۔ اب تک پنجاب میں 1347، سندھ میں 1,013، خیبر پختونخوا میں 789، بلوچستان میں 100 اور اسلام آباد میں 95 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ 63,504 مریض اب تک صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ایک طرف کورونا کیسز میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب انتظامیہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ کراچی میں کورونا کے پھیلاؤ کے بعد پیشتر علاقوں کو سیل کرنے کا حکم دیا گیا، تاہم اورنگی ٹاؤن میں مومن آباد تھانے کی حدود میں سیل علاقوں کے ساتھ پابندی کے باوجود ہفتہ وار بچت بازار بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اندھیر نگری چوپٹ راج مومن آباد تھانے کی حدود میں غیر قانونی بچت بازار۔ مومن آباد چوک کے بالکل ساتھ مجاہد کالونی میں یہ غیر قانونی ہفتہ بازار لگا ہوا ہے اور یہاں خریداروں کا ہجوم ہے۔ اسی کے ساتھ میٹرو ویل کا وہ علاقہ جڑا ہے جو اس وقت کورونا کی وجہ سے مکمل سیل ہے اور سارا دن پولیس یہاں پر گشت کرتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں یہ بازار پولیس کو نظر نہیں آتا۔ ہفتہ اور اتوار کو کاروبار کی اجازت نہیں۔ کورونا کے آغاز پر ہی انتظامیہ نے کراچی میں ہر قسم کا بچت بازار لگانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ہفتہ بازار لگائے جا رہے ہیں؟ سندھ کی اعلیٰ شخصیات بھی مسلسل کورونا کے نشانے پر ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ مرتضی وہاب نے گزشتہ دنوں کورونا ٹیسٹ کرایا تھا جو آج پازیٹیو آیا ہے۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر مرتضی وہاب نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ پنجاب میں کورونا وائرس نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی۔ ڈاکٹر خالد مسعود ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال میں زیر علاج تھے اور آج اسپتال میں دم توڑ گئے۔ اب تک پنجاب میں مہلک وائرس سے 30 ڈاکٹر زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کورونا وائرس نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی ہے۔ ڈاکٹر خالد مسعود ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال میں زیر علاج تھے اور آج اسپتال میں دم توڑ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ٹویٹ میں لکھا، کورونا کے دوران مشکل وقت میں ہم وطنوں کی مدد کی، ان کی ہمت اور حوصلے پر فخر ہے۔ بین الاقوامی فلائٹس کھول رہے ہیں، سمندر پار پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ہر سہولت فراہم کریں گے اور انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ بجٹ دیکھ کر لگتا ہے کورونا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کسانوں اور سرکاری ملازمین کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کراچی میں پریس کانفرنس میں تنقید، کہا 70 ارب روپے کورونا کے لیے رکھے گئے تھے لیکن یہ رقم MNAs کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے رکھ دی گئی۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء نے کورونا پر سیاست کی، حکومت کے خلاف باہر نکلے تو کوئی نہیں روک سکے گا۔ انہوں نے رینجرز اہلکاروں پر حملے کی مذمت بھی کی۔ انفیکٹ ہم امید کر رہے تھے کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا، اگر یہ پینڈیمک بجٹ ہوتا تو ساری سیاسی جماعتوں سپورٹ کرتا، لیکن یہ جو بجٹ پیش کیا گیا وہ ایسے بجٹ ہے جیسے کورونا
کوئی خاص مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. 70 بلین روپیز وہ کہتے ہیں ہم نے کووڈ کے لیے رکھا, لیکن جب آپ وہ فائن پرنٹ پڑھتے ہو, اب اس میں آپ دیکھ لیتے ہو تو اس میں وہ کووڈ کے لیے نہیں, وہ آپ کا صحت کا نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں, یہ ان کے اپنے ایم پی ایز اور اپنے ایم این ایز کے الیکشنز کے سلش فنڈ ہے. ہم نے سیاست نہیں کی. جب میں انٹرویوز کے دوران, پریس کانفرنسز کے دوران وزیر اعظم کے خلاف, حکومت کے خلاف سیاسی سوال کیے جاتے تھے, میں سائڈ سٹیپ کرتا تھا. وزیر اعظم نے سیاست کی, اس کا جواب میں ان کے اپنے اسپوکس پرسنز نے میرا حکومت کے وزیر اعلیٰ سے لے کے وزیروں تک چوتھا میں ڈال رہے تھے, ان کو تنقید کو نشانہ بنایا. اگر این ایف سی ایوارڈ پہ, اگر 18th امینڈمنٹ پہ, اگر جمہوریت پہ, اگر ٹارگٹ کلنگز پہ, اگر مسنگ پرسنز پہ, اگر ان چیزوں پہ ہم باہر نکلتے ہیں اس وقت تو کوئی نہیں سنبھال سکے گا. بلاول بھٹو زرداری جہاں سے منتخب ہوئے ہیں وہ حلقہ آج بھی پسماندہ ہے. وفاقی وزیر مراد سعید کی پریس کانفرنس, کہا کہ سندھ حکومت اپنے عوام کے زخموں پر مرہم نہ رکھ سکی. آپ نے تو خود کچھ کرنا نہیں ہے, لیکن دوسرے جب کرتے ہیں تو آپ نے سیاست کرنی ہے.